بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ اور عذاب سے حفاظت۔ اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی اگر تم میرا شکر کرتے رہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے جائیں گے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو آپ خود تجربہ کر لیں، خود بھی جو بھی یہ کام کرے گا اسے واضح طور پر محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ شکر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کردہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سورت کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد اور تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔